نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یاسین بلوچ دی برفی آگئی برفی ودا کیوں ہوندی برفی دے وچ دو کوالٹیاں ہوندیاں ایک برفی مٹھی ہوندی ہے تے ایک برفی چٹی ہوندی چٹا بھی سارے مولویاں تو مدنی ہے اور مٹھا بھی سارے مولویاں تو مدنی برفی ویکھ لو تے گلاب جامن بھی ویکھ لو ذرا نظراں پا کے بیٹھو توجہ نال بیٹھو پیارے بھائیو ترائے خطیب میں سنے آن ایتھے بے کے جنہاں نے شرک دے خلاف اور عقیدہ توحید بیان کیتا ہے نبیوں دا مشن بھی یہی ہے میرا دل کر رہا ہے کہ ایک بات ہی نہ ساری راہ چل دی روے بندہ مختلف باتاں کرے ان دا بہت زیادہ فائدہ ہوندہ ہے ایک میں ایسا گناہ دسن لگا جیڑا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اگر ایک گناہ کر دے مر گئے توبہ تو بغیر میرے پیارے بھائیو ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل تیرا قبول نہ ہوئے اتنی استعداد دے اندر آئے اگر اسی گناہاں دا تعارف نہیں کرواواں گے پیارے بھائیو گناہ چھوڑو گے کیویں مٹھیاں تقریراں تے بڑیاں سنیاں آج تھوڑا جا کوڑا کیپسول بھی کھا لو اگر ٹھیک ہو جاؤ گے پیارے بھائیو تیری دنیا بھی اچھی گزرے گی تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اتنا خطرناک گناہ
پیارے نبی علیہ السلام اس طرح لیٹے بیان ایک میں نا سپیکر آلیاں نو بد دعا دیوں ماں سپیکر آلیاں ایک بد دعا کیونکہ مسافر دی بد دعا قبول ہو جاندی اچھو پتہ کرو بد دعا جڑی ہے نا اے بہت وڈی ہوندی یا اللہ اے جڑے سپیکر آلیاں نا انہاں نو پاکستان چو لے جا سمندروں پار تے لے جا مدینے دے وچ اللہ اتھے ہی روے نا اور اتھے انہاں نو موت آوے اتھے انہاں دیا قبرہ بن جان سانو انہاں دی لوڑ کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت آل دن انہاں دی سفارش کریں تے جنت چلے جان کیوں یہ بد دعا ہے کہ نہیں اگر یہ بد دعا انہاں نو وارث نہیں تے مینوں دے دین یا مدنی صاحب نو دے دین سانو یہ بد دعا وارث ہے تے جی اگر اتنی پیاری بد دعا تو بعد سپیکر دی آواز اجے تیز نہ چلے تے سونی نہ چلے انہوں گھوٹیا کیوں ہے نا قبرہ چلانا جس سپیکر آج ہی چلانا دا ٹائم ہے پیارے بھائیو سونے نبی علیہ السلام اے جدو گناہ دسر لگے تے آپ نے فرمایا انبئکم بأکبر الکبائر او میرے صحابیوں او میرے جماعتیوں او میرے جانساروں او میرے سپاہیوں میں ایک ایسا گناہ نہ دسا جڑا بڑیا گناہ تو وڈا گناہ ہے صحابہ کہنے لگے جی دسو سونے نبی نے پھر فرمایا انبئکم بأکبر الکبائر بڑیا وڈیا گناہ دے وچوں ایک بہت بڑا گناہ میں نہ دسا صحابہ کہنے لگے جی دسو پھر بھی میرے نبی نے دسیا نہیں تیسری واری پھر فرمایا انبئکم بأکبر الکبائر ایک بہت بڑے گناہ دے وچوں سب تو بڑا گناہ نہ دسا صحابہ ڈر بھی گئے فرمایا سونے نبی جی سونےو دسو آپ نے کی فرمایا لو سن لو گناہ الشرک باللہ شرک دے خلاف پیارے نبی نے سب تو بڑا گناہ اے دسے آئے ویسے 7 گناہ نے جڑے ایڈے خطرناک گناہ نے جنہ نال ایمان ہلاک ہو جاندے انہاں 7 گناہ دے وچوں 4 گناہ جڑے بہت بڑے گناہ نے انہاں خوفناک 4 گناہ دے وچوں جڑا سب تو بڑا گناہ ہے او شرک ہے شرک تو بعد پیارے نبی علیہ السلام نے اے نہیں دسیا فرمایا ڈکیٹی بہت بڑا گناہ ہے حالانکہ ڈکیٹی بہت بڑا گناہ ہے پیارے نبی نے انج بھی نہیں آکھیا شرک تو بعد سودی کاروبار اے بہت بڑا گناہ ہے حالانکہ سود دا گناہ ہے بہت بڑا پر میرے سونے نبی نے شرک تو بعد اے گناہ بھی نہیں بیان فرمایا کہ نمازہ نہ پڑھنا اے بڑا بڑا گناہ ہے حالانکہ نماز نہ پڑھنا اے بہت بڑا گناہ ہے پیارے سونے نبی نے انج بھی نہیں فرمایا شرک تو بعد گالا کڈنا اے بڑا بڑا گناہ ہے حالانکہ گال بہت بڑا گناہ ہے پیارے نبی نے انج بھی نہیں فرمایا کہ شرک تو بعد زنا بڑا بڑا گناہ ہے حالانکہ زنا ہے بہت بڑا گناہ پیارے نبی نے فرمایا زندگی دے اندر جس بندے نے ایک دفعہ زنا کر لیا 60 سالہ دیا عبادتاں 60 سالہ دے نفلی روزے 60 سالہ دے فرضی روزے 60 سالہ دے عمرے ہر عبادت ختم ہو جائے گی
اتنا خوفناک زنا گناہ ہے۔ پیارے دوستو سونے نبی نے فرمایا شرک تو بعد سونے نبی نے زنا دے بارے اندر بھی نہیں فرمایا شرک تو بعد جڑا سب تو بڑا گناہ ہے او شیخو پورے دے باسیو ذرا توجہ نہ سن لو وَعَقْوَ كُلْ وَالِدَيْنِ فرمایا ماں پیاں دی نافرمانی کرنا والدین دی گستاخی کرنا ماں پیو نال بد سلوکیاں کرنا والدین نو وصیت دینا اے سب تو بڑا گناہ ہے جس گناہ نو آج معاشرے دے اندر گناہ سمجھا نہیں جا رہا میرے پیارے بھائیو شرک تو بعد اس گناہ نو بیان میرے سونے نبی نے تا کیتا ہے باشعور آئے ہو اہل علم آئے ہو سمجھدار آئے ہو پڑھے لکھے آئے ہو ایک اتنا سنگین گناہ ہوئے گا جنہوں شرک تو بعد میرے سونے نبی نے فوراً ایک بیان کیتا ہے فرمایا ماں پیاں دی نافرمانی اے بہت بڑا گناہ ہے توجہ چاہی دیئے او میرے پیارے دوستو کچھ لوگ ہونگے قیامت علیہ دے آڑے جنہوں بغیر حساب دے اللہ جنت عطا کرے گا کچھ ایسے بد نصیب ہونگے جنہوں بغیر حساب دے جہنم دی آگ چھ داخل کیتا جائے گا بندہ آئے گا پیارے رب دے سامنے ویسے اس حدیث دے اندر تینہ بندے اندر ذکر ہے تینے بندے اتنے ملوث ہیں تینے بندے اتنے وڈے مجرم ہیں تینے بندے خوفناک گناہ کرنے والے نے ایڈے گندے نے رب دے سامنے جدوان گے اللہ کہے گا میں تیرے نال گل بھی نہیں کرنی میں تواڈے نال گل بھی نہیں کرنی وہ آکھیں گے اللہ تو ساڈا اللہ نہیں ہے اسی تیرے بندے نہیں آئے اسی تیرے بندے نہیں آئے تو ساڈا خدا نہیں ہے اللہ دا میرے نہ گل بھی نہ کرنا میں تنوں ویکھنا پسند بھی نہیں کردا ایڈے وڈے مجرم ہون گے اللہ کہے گا فوراً انہاں میرے اکرو دور کر لو اور جہنم دی آگ دے اندر بغیر حساب دے داخل کر دیو ہائے میرے پیارے بھائیو او کون ہون گے او تین بندیاں دا ذکر ہے لیکن میں ایک بندہ بیان کراں گا اللہ کو والدی فرمایا ماں پیو دا نافرمانیاں کرنے والا والدین ستان والا ماں پیو دی گستاخی کرنے والا والدین وصیت دین والا فرمایا ایڈا گندا بندہ ہے فرمایا انہوں رب ویکھے گا بھی نہیں اندرا گل کرے گا بھی نہیں بغیر حساب دے انہوں جہنم دے اندر داخل کیتا جائے گا او نوجوانو اپنے والدین نو راضی کر لو ماں پیاں نو پیار نال منا لو ہائے میرے پیارے دوستو اس گناہ نو گناہ سمجھا نہیں جا رہا لیکن ہے بہت بڑا گناہ ترائے بندے ہونگے جنہ واسطے قیامت والے دن اللہ اعلان کرے گا کی اعلان کرے گا لا یدخلون الجنہ انہوں جنت داخل نہ ہونے دینا او میرے فرشتے ہو انہوں جنت داخل نہیں ہونے دینا حالانکہ جنت بہت بڑی ہے انما بین المصراعی ہے من مساری الجنہ لگما بین مکہ و حجر فرمایا مکہ تو بحرین دا شہر حجر اتنا بڑا جنتی ایک دروازہ ہے 8 دروازے جنت ہے کتنی بڑی جنت ہوئے گی دروازہ ایڈا بڑے جنت آپ کے بڑی ہوئے گی لیکن وہ بندے تین اتنے ذلیل تے گندے بندن اتھے بھی میں تینہ بندیاں دا ذکر نہیں کراں گا کیونکہ ٹائم دی قلت ہے مدنی صاحب آ گئے میں نہ دے واسطے جلدی جلدی انشاءاللہ میدان خالی کرنا چاہنا میرے پیارے بھائیو او کیڑا منوس ہے او کیڑا نکمہ بندے او ایڈا گندہ مجرم ہے اللہ اعلان کرے گا لا یدخلون الجنہ انہوں جنت داخل نہیں ہونے دینا فرمایا میں تینہ بندے چھو پیڑا کیڑا بندے والدی
فرمائے پیا ماں پیا دا نافرمان والدین دا گستاخ ماں پیو نو اذیت دین والا اے جنت وچ بھی داخل نہیں ہوئے گا اے رب دی رحمت دی نظر تو بھی محروم ہے اے جنت داخلے تو بھی محروم ہے تائیں تو میرے نبی نے کیا سی انبئکم بے اکبر الکبائر فرمایا بڑا گناہ نہ دسا ایو گناہ شرک تو بعد میرے سونے نبی نے بیان کیتے شرک والا گناہ آج دے جلسے دے اندر بہت زیادہ بیان ہویا ہے میں سوچ رہا سی شرک تو بعد میرے سونے نبی نے ایس گناہ بھی بیان کیتا ہے ذرا توجہ نہ سنیا ہے پیارے دوستو کچھ لوگ صدیق اکبر نال مل کے جنت نو جان گے کچھ لوگ حضرت عمر نال مل کے جنت نو جان گے کچھ لوگ عثمان غنی نال مل کے جنت نو جان گے کچھ لوگ حیدر کرار نال مل کے جنت نو جان گے کچھ لوگ نبیاں نال مل کے جنت نو جان گے کچھ لوگ پیارے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال مل کے جنت نو جان گے کچھ لوگ اتنے نصیباں والے ہون گے اوہی نستیاں نال جنتی بن رہے ہون گے کچھ لوگ ایڈے منوس ہیں قسمت سڑے ہوئے او کون ہون گے فرمایا او شیطان نال مل کے جہنم دی آگ نو جا رہے ہون گے فرمایا نہ جو کون بندہ ہے اس حدیث دے اندر بھی تینہ بندیاں دا ذکر ہے جنہاں نو میرے نبی نے لعنتی آکھیا ہے لیکن میں ایک بندہ بیان کراں گا من عقا والدی فرمایا او لعنتی ہے جڑا ماں پیو دا نافرمان ہے او لعنتی ہے جڑا والدین دا گستاخ ہے او لعنتی ہے جڑا ماں پیو نو اذیت دین والا ہے او لعنتی ہے جڑا ماں پیو دا نافرمان ہے باپ آندا مینوں کھانا کھلا دے او آندا کرکٹ دا میچ ہے میں کپ جتنا ہے کپ تو جت لے گا پر جہنم دا بالن بھی بن جائے گا ماں پیو دی نافرمانی نہ کری او میرے پیارے بھائیو دنیا دے اندر سب تو پہلا لعنتی کون ہے ابلیس ہے تے جڑا بندہ ماں پیو دا گستاخ ہے او بھی لعنتی ہے جنہیں لعنتی ہون گے اے او شیطان دی جماعت نال شامل ہو کے جہنم دا بالن بن جان گے او لوگوں میں تلا دے رہا زندگی دے اندر او یاد سانو بلانا نہیں آؤ اگر بلا لیا نے اور تسی جدو گھرانو جاؤ صبح دا سورج بعد طلوع ہوئے پہلے ماں پیاں دے پیر پکڑ لو خدمت کر لو پیار کر لو منا لو والدین راضی ہونگے عرش والا رب راضی ہوئے گا ماپے نراض ہونگے خدا نراض ہو جائے گا آؤ میرے پیارے بھائیو اگر ابلیس کا ساتھ چاندے ہو جہنم دیا وادیے چ جانا چاندے ہو اور آگت لینا چاندے ہو اور میرے پیارے بھائیو پھر ماپیاں دی نافرمانی کرو اگر جنت جانا چاندے ہو پھر ماپیاں نال راضی ہو جاؤ اور دوستو آخری بات ایک بندہ میرے نبی دے کول آیا تے آن کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله آدم گواہی دے رہا اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا صرف اللہ حاجت روا صرف اللہ بگڑی بنانے والا
صرف اللہ، اولاداں دین والا صرف اللہ، موتاں دین والا صرف اللہ، حیاتیاں دین والا صرف اللہ، غریب کرنے والا صرف اللہ، امیر کرنے والا صرف اللہ، دنیا تے لے جان والا صرف اللہ، دنیا تے لے جان والا صرف اللہ۔ او پیاریو میں گواہی دینا اللہ مشکل کشا ہے، رہبر رہنما محمد مصطفیٰ ہے، نال کہندا ہے میں 5 ٹائم دا نمازی ہاں، نال کہندا ہے میں سال بعد کا دینا، نال کہندا ہے میں روزے رکھنا۔ میرے نبی جی کی مقام ہوئے گا انہاں عملاں دا؟ پیارے نبی نے بڑا سونا جملہ بولیا، ایک باری ہاتھ دوویں کھڑے کر کے اچھی آواز نال سبحان اللہ کہہ دیو۔ اجے آواز نہیں آئی پھر کہو، اجے آواز نہیں آئی پھر کہو۔ میرے نبی نے فرمایا جس بندے دا عقیدہ توحید ہوئے گا، جڑا رسالت نو مندا ہوئے گا، 5 ٹائم دا نمازی ہوئے گا، زکات دیندا ہوئے گا، روزے رکھدا ہوئے گا، کان من النبی اے نبیوں دا ساتھی ہوئے گا، سونے محمد پاک دا بھی ساتھی ہوئے گا، والصدیقین اے صدیقین دا ساتھی ہوئے گا، اے ابو بکر صدیق دا بھی ساتھی ہوئے گا، والشہداء اے شہیدہ دا بھی ساتھی ہوئے گا، اے سونے امیر حمزہ دا بھی ساتھی ہوئے گا۔ لیکن نبی پاک نے ایک شرط رکھی ہے، او شیخ پورے دباسیو او پیاریو سن لو، علامہ عبدالباسط شیخ پوری دے جلسے جان کے رونقاں بنان والو توجہ چاہی دی ہے، نبیوں دا ساتھی ضرور ہوئے گا، لیکن پیارے نبی نے ایک شرط رکھی ہے، ما لم یوقع والدی، شرط اے نمازی ماں پیو دا نافرمان نہ ہوئے، اگر ماں پیو دا نافرمان بھی ہے، نمازی بھی ہے، ماں پیو دا گستاخ بھی ہے، زکاتاں بھی دے رہے ہیں، ماں پیو دا نافرمان بھی ہے، روزے دار بھی ہے، سونے نبی نے فرمایا انہوں نبیوں دا ساتھ نہیں ملے گا، انہوں شہیدوں دا ساتھ نہیں ملے گا، انہوں صدیقین دا ساتھ نہیں ملے گا، اس بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، جڑا ماں پیو دا گستاخ ہے انہوں کوئی ثواب نہیں ہے۔ بیت اللہ دے اندر او نمازہ پڑھے، حجر اسود او قریب پڑھے، امام کعبہ پیچھے او نمازہ پڑھے، روزہ رکھے، افطاری کرے، او کھجورا نال زمزم نال، او میرے پیارے بھائیو، لیکن ماں پیو دا گستاخ ہے، انہاں کوئی عمل قبول نہیں۔ اگر کوئی عمل قبول کروانا چاہتے ہو آج تو بعد پکے ارادے کر لو، ساری عمر میں ماں پیو دی گستاخی نہیں کراں گا، والدین دے فرما بردار بن جاؤ گے، اللہ تینوں ولی بنا دے گا، اللہ شان والا بنا دے گا، ہر چھوٹا عمل قبول ہوئے گا، ہر بڑا عمل قبول ہوئے گا، بڑے بڑے عمل کر لو، اگر گستاخ والدین ہو کوئی نیکی قبول نہیں ہوئے گی۔ آخر دعوانا ان الحمد